العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز به المسمى. اور اجارہ فاسدہ میں اجرت مثل واجب ہوگی جو اجرت مسمہ سے زائد نہیں ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عقد اجارہ کسی وجہ سے فاسد ہو گیا تو اب عقد اجارہ میں اجرت مثل واجب ہوگی، یعنی بازار میں اس کام کی جو بھی اجرت ہو سکتی ہے وہ اجرت اجیر یعنی ملازم کو ملے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اجارہ فاسد ہو گیا تو گویا کہ عقد اجارہ یہاں کل عدم ہو گیا، یعنی دونوں کے درمیان ایسا ہو گیا کہ کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اب چونکہ ملازم نے کام کیا ہے اور اس کا کام بلا عوض نہ رہے، اس لیے بازار کے عرف پر اجرت کو طے کیا جائے گا اور اجرت مثل کو لازم کیا جائے گا۔ لیکن آگے مصنف علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ لا یتجاوز بہ المسمى، اگر اجرت مثل اجرت مسمى سے زائد ہو تو اسے وہ زائد مزدوری نہیں ملے گی۔ مثلا اجرت مسمى 100 روپیہ ہے اور اجرت مثل 150 روپیہ ہے تو یہ 50 روپیہ زائد ملازم کو نہیں ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اجیر یعنی ملازم پہلے ہی ایک متعین اجرت پر کام کرنے پر راضی ہو گیا ہے، اس لیے اجرت مثل اگر متعین کردہ اجرت سے زیادہ ہو تو اجرت مثل نہیں ملے گی بلکہ متعین کردہ اجرت دی جائے گی۔ وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِن لَّمْ يَسْكُنْهَا فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِّن يَدِهِ سَقَطَتِ الْأُجْرَةُ، اور جب مستاجر گھر پر قبضہ کر لے فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ تو اس پر اجرت واجب ہوگی، وَإِن لَّمْ يَسْكُنْهَا گرچہ وہ گھر میں سکونت اختیار نہ کرے۔ فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِّن يَدِهِ پس اگر اس کے قبضے سے کسی غصب کرنے والے نے گھر کو غصب کر لیا، سَقَطَتِ الْأُجْرَةُ تو اجرت ساقط ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ موجر نے اپنا گھر مستاجر کے حوالے کر دیا تو جیسے ہی مستاجر گھر پر قبضہ کرے گا، قبضہ کرتے ہی اجرت واجب ہو جائے گی، چاہے مستاجر گھر میں رہے یا نہ رہے، کیونکہ جب مستاجر نے گھر پر قبضہ کر لیا تو اب مالک کا اس سے کوئی انتفاع باقی نہیں رہا، اور مستاجر کا قبضہ حصول منفعت کو ثابت کر دیتا ہے، لہٰذا اب اگر وہ گھر میں سکونت اختیار نہ کرے تو اس میں مستاجر کی غلطی ہے، موجر کی کوئی غلطی نہیں، اس وجہ سے مستاجر پر اجرت واجب ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس گھر کو مستاجر کے قبضے سے کسی نے غصب کر لیا تو ظاہر سی بات ہے غصب کرنے کی وجہ سے قبضہ ختم ہو گیا، اور جب قبضہ ہی نہیں رہا تو بغیر قبضے کے حصول منفعت ممکن نہیں، اور اجارے میں اجرت کا استحقاق معقود علیہ منفعت یعنی حصول منفعت پر ہوتا ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اجرت بھی ساقط ہو جائے گی۔ وَإِن وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى فَلَهُ الْفَسْخُ، اور اگر مستاجر نے شیء مستاجرہ میں کوئی ایسا عیب پایا جو سکونت میں مضر ہے، فَلَهُ الْفَسْخُ تو اس کو عقد اجارہ کے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ موجر نے عقد اجارہ میں شیء مستاجرہ یعنی اپنا گھر مستاجر کے حوالے کر دیا۔ مستاجر نے گھر میں ایک ایسا عیب دیکھا، ایک ایسا عیب پایا جو سکونت یعنی رہائش
کے لیے مخل ہے، جس سے سکونت کا انتفاع حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو اب یہاں مستاجر کو حق فسخ حاصل ہوگا، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس نے اس گھر کو اجرت پر لیا تھا وہ مقصد یہاں حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر مستاجر نے اس عیب کو ختم کر لیا، مثلا کوئی دیوار گری ہوئی تھی یا چھت میں سوراخ تھا اور اس نے اس کی مرمت کروا لی، تو چونکہ اب یہاں حصول منفعت ممکن ہے، اس وجہ سے اسے حق فسخ حاصل نہیں ہوگا، البتہ مرمت میں جتنی رقم لگی ہے وہ مؤجر سے اسے حاصل کر سکتا ہے۔ وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ أَوْ انْقَطَعَ شِرْبُ الضَّيْعَةِ أَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنِ الرَّحَاءِ انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ۔ اور اگر گھر ویران ہو جائے، او انقطع شرب الضیعۃ، یا کاشت کی زمین کا پانی بند ہو جائے، او انقطع الماء عن الرحاء، یا پنچکی کا پانی بند ہو جائے، انفسخت الاجارۃ، تو عقد اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، منفعت کے بالکلیہ فوت ہو جانے کی وجہ سے عقد اجارہ فسخ ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ عقد اجارہ کی بنیاد ہی حصول منفعت پر ہے، اور جب منفعت ہی موجود نہیں ہے تو عقد اجارہ بھی فسخ ہو جائے گا۔ اس کی چند مثال مصنف علیہ الرحمہ نے اس متن میں دی ہے۔ مثلا گھر کو سکونت اختیار کرنے کے لیے کرائے پر لیا اور گھر ویران ہو گیا، تو ویران اور کھنڈرات میں گھر کے تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اس میں سکونت محال ہے۔ اسی طرح زمین کو کاشت کے لیے لیا اور زمین کا جو پانی ہے وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، تو بغیر پانی کے کاشت نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے یہاں پر بھی عقد اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پنچکی کو اجرت پر لیا پانی کے حصول کے لیے، اور پنچکی سے پانی ہی ختم ہو گیا، تو جس مقصد کے لیے اجرت پر لیا تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے عقد اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.